ہے، وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعارف کی تعلیم ہے، وہ احادیث کی تعلیم ہے، وہ اسلام کی تعلیم ہے، وہ دین کی تعلیم جس کی بنیاد پر دین کا بقا اور جس کی بنیاد پر دین کا تحفظ، اور اس میں سب سے اہم کردار اس وقت میں اگر کوئی ادا کر رہا ہے تو یہ مدارس اسلامی ادا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، مدرسہ کبھی بھی کوئی بھی مدرسہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہر مدرسہ بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، طلبہ کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے، طلبہ کی تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے، آپ سفر کے لیے نکلے، یہاں سے آپ کو بھوپال جانا ہے، آپ 20,000 کی ماروتی 800 کار لے کر جا رہے ہیں تو بھی سیہور والا آپ سے 35 روپے ٹول ٹیکس سے لے گا، اور 1 کروڑ کی BMW لے کر جاؤ، 10 کروڑ کی فراری کار لے کر جاؤ، اور 40 کروڑ کی روور رینجر لے کر جاؤ، اس کا بھی 35 روپے ٹول ٹیکس لگے گا۔ بتائیے ایسا ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ 4 ویلر ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ آپ 50 لاکھ کی گاڑی میں آئے ہیں تو بھی آپ کہیں گے ارے میں کار سے آیا ہوں، بس سے تھوڑے آیا ہوں۔ اور 20,000 کی، 15,000 کی، 15,000 روپے میں ماروتی 800 مل جاتی ہے آج کل، 15,000 روپے میں ماروتی 800 کار 20,000، 50,000 میں تو شاندار 2010-12 ماڈل مل جاتی ہے۔ 1 لاکھ روپے میں تو آپ کو جو ہے اس سے اونچے ماڈل کی الٹو تک مل جائے گی، شاندار قسم کی۔ تو اب آپ 20,000 کی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ 4 ویلر والے کہلا رہے ہیں، اور 40 کروڑ کی روور رینجر میں سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ 4 ویلر والے کہلا رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ 50 بچوں والے مدرسے میں اگر کسی نے حفظ کیا تو وہ بھی حافظ کہلائے گا، اور 5,000 بچوں والے مدرسے میں جس نے حفظ کیا وہ بھی حافظ کہلائے گا۔ مقام کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دونوں کا مقام اور دونوں کا مرتبہ برابر ہے۔ ہم کبھی ان استادوں کو جو چھوٹے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے وہ تو چھوٹے مدرسے کا مدرس ہے، اس لیے کہ اگرچہ جگہ وہ چھوٹی جہاں بیٹھا ہوا ہے، اگرچہ جگہ وہ چھوٹی ہے، لیکن پروڈکشن تو وہی دے رہا ہے جو بڑی کمپنی میں مل رہا ہے۔ ارے آئٹم تو وہی دے رہا ہے جو اوپر سے مٹیریل آیا تھا، وہی مٹیریل تو سپلائی کر رہا ہے۔ یا ایسا ہے کہ کوئی بڑے مدرسے میں اگر پڑھے گا تو وہاں کا قرآن الگ ہے، ایسا کچھ ہے؟ ارے بھائی بڑے مدرسے کا قرآن الگ ہوتا ہے اور چھوٹے مدرسے کا قرآن الگ ہوتا ہے، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ آپ قرآن کو کتنی ہی ڈیزائن میں، آج کل ڈیزائن والے قرآن بھی نکل گئے ہیں، بہت سارے قرآن ایسے چھپے ہیں جن میں ڈیزائنیں بنی ہوئی ہے، اور اس میں فلاں کلر ادغام کی علامت، فلاں کلر اخفاء کی علامت، فلاں اظہار کی علامت جیسے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن جو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا تھا، آج بھی پوری دنیا میں وہ الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہے کوئی مائیکلال جو کہے کہ ہم بنگال میں بنگالی زبان میں پڑھتے ہیں، بہار میں بہاری زبان میں پڑھتے ہیں، ملیشیا میں ملیشیائی زبان میں پڑھتے ہیں، کیرلا والے ملیالم میں پڑھتے ہیں، آندھرا والے وہ ان کی جو کنڑ زبان ہے اس میں پڑھتے ہیں، کرناٹک والے کرناٹک والی زبان میں پڑھتے ہیں، مدراس والے مدراسی زبان میں پڑھتے ہیں۔ بتائیے ہے ایسا؟ پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی جائیے، آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام آپ کو الحمدللہ رب العالمین ہی پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ اس کے علاوہ آپ اس سے اردو میں سوال جواب کریں گے، نہیں جانتا ہے، وہ نہیں جانتا۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی جان کیسے حال چال ہے، تو وہ اس کی زبان میں بولنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جس طریقے سے آپ کے زمانے میں تھا آج بھی ایسا ہی ہے۔ چھوٹے مدرسے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے، بدل بڑے مدرسے والا بھی وہی پڑھ رہا ہے، امیر کی اولاد بھی وہی پڑھ رہی ہے، غریب کی اولاد بھی وہی پڑھ رہی ہے۔ جو بچہ مرسیڈیز میں بیٹھ کر کے مدرسہ پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے، اور وہ بچہ جس کا باپ مزدوری کرتا ہے، جس کی ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔
کیوں؟ یہ معجزہ ہے قرآن مقدس کا، یہ سبق ہے مساوات کا کہ دنیاوی اونچ نیچ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اصل اعتبار تو یہاں کا ہے، اصل اعتبار تو یہاں کا ہے۔ میں فخر کے طور پر نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنی ایک بات بتاؤں۔ دیکھو میں کوئی اتنا بڑا مولانا یا کوئی علامہ نہیں ہوں، صاف ستھری بات ہے، آپ لوگ کوئی خوش فہمی میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں حافظ ہوا تھا تو مجھے ایک گھڑی ملی تھی، اس وقت میں اس کی قیمت 950 روپے تھی، 1994 میں اس کی قیمت 950 روپے تھی۔ ہمارے گھر کی حالت ایسی نہیں تھی کہ 950 روپے کی گھڑی پہننا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی اپنے لیے جرم تھا اس وقت، یہ کنڈیشن تھی۔ تصور بھی کرے تو خواب میں بھی اگر دیکھ لے تو لوگ اس کو جھٹلا لیں، یہ کنڈیشن تھی۔ میری نانی جنہوں نے میری کفالت کی، میری نانی کہنے لگی گھڑی کی جگہ اگر پیسے مل جاتے تو کتنا اچھا رہتا۔ تو میرے نانا نے کہا ارے پیسے کو لات مار دوں، پیسوں کو کیا ہے، اس کا باپ پہنے گا 950 روپے کی گھڑی، اس کا باپ 950 کی گھڑی پہنے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن کم سے کم لوگوں کو یہ کہنے کو تو رہے گا کہ میرا بیٹا حافظ ہوا ہے، یہ گھڑی اس کو انعام میں ملی ہے اور میرے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بچہ جو بڑی کار میں بیٹھ کر آ رہا ہے، اور وہ بچہ جس کے گھر کی حالت خستہ ہے، کمزور ہے، اللہ کے یہاں دونوں کا مقام ایک ہے، اس لیے کہ نسبت دونوں کی امیری اور غریبی کی بنیاد پر نہیں ہے، نسبت کی بنیاد وہ کتاب، وہ قرآن مقدس ہے، جس کے اعزاز و اکرام میں آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کی قدر کریں، ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے فیصلے